بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشچن نمبر 102، ماذا یجوز فی نعت اسم اللہ؟ کیا جائز ہے اسم اللہ کے نعت لانے میں؟ کون سا اعراب جائز ہے؟ کتنے اعراب آ سکتے ہیں؟ ماذا یجوز، کون سی چیز جائز ہے فی نعت اسم اللہ، لا کے اسم کی صفت میں؟ اچھا، آنسر نمبر 102، اذا نعت اسم اللہ المفرد بمفرد متصل به جاز فی النعت البناء علی الفتح وجاز النصب والرفع۔ سوال نمبر 102 میں 2 کے جواب میں فرماتے ہیں اذا نعت اسم اللہ، جب لا کے اسم کی صفت لائی جائے، نعت لائی جائے، المفرد، وہ لا کا اسم، یعنی لا کا وہ اسم، المفرد جو مفرد ہے، مضاف نہیں ہے، بمفردین، کسی مفرد کے ذریعے صفت لائی جائے، ایسے مفرد کے ذریعے، متصلن، وہ مفرد جو کہ ملا ہوا ہو، بھی اس لا کے اسم کے ساتھ، تو اس صورت میں کتنے اعراب اس میں جائز ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی لا نفی الجنس کے اسم جو کہ مفرد ہے، مضاف نہیں ہے، اس کی صفت لائی جائے ایک ایسے مفرد کے ذریعے جو اس سے لا کے اسم کے ساتھ متصل ہو، تو اس میں کیا جائز ہے؟ فرماتے ہیں جاز فی النعت، ایسے نعت میں، ایسی صفت میں جائز ہے۔ نمبر 1، البناء علی الفتح، صفت کو مبنی کرنا جائز ہے، علی الفتح، فتح پر، جس طرح لا کا اسم کیا ہے؟ مبنی ہوتا ہے کس پر؟ فتح پر، لہٰذا کیا ہے؟ ہاں، اس کی طرف مد نظر رکھتے ہوئے اس کی صفت کو بھی فتح پر مبنی کرنا جائز ہے۔ اچھا، یہ کیوں جائز ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اس باب میں جو ہے صفت موصوف خود جو ہے وارد ہونے سے پہلے لا نفی الجنس ترکیب میں وارد ہوا ہے، اور وہ ایک کلمہ شمار ہوتا ہے، لا اور اس کا اسم ایک اور مبنی ہوتا ہے، تو اس کی صفت بھی کیا ہے؟ مبنی ہوگی۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں وجاز النصب، اور لا نفی الجنس کے اسم جو کہ مفرد ہے، مضاف نہیں ہے، اس کی جو صفت مفرد کے ذریعے جو متصل ہے اسم کے ساتھ، اس میں نصب دینا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ ہاں، نصب دینا بھی جائز ہے۔ اچھا، مبنی علی الفتح کی مثال میں نے آپ کو پیش نہ کی، لا رجل ظریف عندنا، کوئی آدمی ذہن نہیں ہے، عندنا، ہمارے پاس۔ اب یہ رجلہ مبنی علی الفتح ہے، اسم کیا ہے؟ مفرد ہے، اور اس کی صفت لائی ظریف مفرد کے ذریعے جو لا کے اسم کے ساتھ متصل ہے۔ اب یہ کیا بنے گا؟ یہ بھی مبنی علی الفتح ہو جائے گا، جو رجلہ کی صفت ظریفہ، یہ بھی مبنی علی الفتح۔ اچھا، صفت موصوف مل کر لا کے لیے اسم، عندنا مضاف مضاف الیہ مل کر متعلق محذوف ہو کر اس کی خبر۔ اب آ جائیں وجاز النصب، اور نصب دینا بھی جائز ہے۔ کیسے؟ لا رجل ظریفا، لا رجل ظریفا، اب لا نفی الجنس ہوگا، ظریفا اس کی صفت ہوگی، رجلہ اس کے لیے اسم اور موصوف، ظریفاً اس کی صفت، صفت موصوف مل کر لا کے لیے اسم، عندنا مضاف مضاف الیہ متعلق محذوف ہو کر خبر بن جائے گا۔ اچھا، یہ نصب دینا کس سے ہے؟ یہ نصب دینا اس اعتبار سے ہے چونکہ کیا کہتے ہیں، یہ لا کا اسم محلاً کیا ہے؟ منصوب ہے، یعنی اس کی جگہ نصب والی ہے، لہٰذا محل کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی صفت کو نصب دیں گے، ظریفاً کہیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟
اچھا تیسرے نمبر پہ والرفع رفع دینا بھی جائز ہے، کیسے؟ جیسے لا رجل ظریف عندنا، ہمارے پاس کوئی ذہین آدمی نہیں ہے۔ اچھا میں ادھر اشتباہ تو نہیں کیا؟ ہاں، یعنی منصوب جو ہے اس کو نصب دینا کیا ہے؟ تبعیت کے اعتبار سے، چونکہ یہ اس کا تابع ہے۔ لائن فی الجنس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو لفظ کی طرف دیکھتے ہوئے، چونکہ یہ اس کے تابع ہے لائن فی الجنس کے اسم کے لیے، لہٰذا کیا کہتے ہیں، اس کے کیا ہے، لفظ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کو نصب دیں گے۔ اچھا رفع کس بنا پر؟ رفع اس بنا پر کہ چونکہ اس کے محل کی طرف دیکھتے ہوئے، چونکہ محلن کیا ہے؟ لا اور اس کا اسم، محلن دیکھیں تو مبتدا ہے، جب مبتدا ہے تو اس محل کی طرف دیکھتے ہوئے رفع بھی دینا جائز ہے۔ نحو جیسے لا رجل ظریف، کوئی آدمی ذہین نہیں ہے عندنا۔ اب لا فی الجنس ہے، رجلا اس کے لیے اسم ہے اور رجلا موصوف ہے، ظریف اس کی صفت ہے۔ یہاں محل کا اعتبار کرتے ہوئے کیا ہے؟ ظریف پڑا ہے، چونکہ لا اور اس کا اسم کی جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ رفع والی ہے، یعنی مبتدا ہو جائیں گے دونوں مل کر، اس بنا پر اس کی صفت کو رفع دینا بھی جائز ہے۔ آگے چلیں۔ وَإِذَا فُصِلَ النَّعْتُ، جب فاصلہ لائی جائے نعت کی، کیا مطلب؟ یعنی لائن فی الجنس کے اسم اور نعت کے درمیان فاصلہ لایا جائے تو جازا نصبہ و رفعہ، تو اس صفت کو نصب دینا اور رفع دینا فقط جائز ہے، تین صورتیں جائز نہیں ہے، یعنی مبنی علی الفتح صفت کو نہیں کر سکتے ہیں۔ نحو جیسے لا رجل عندنا ظریف، ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں ہے، ظریفاً جو ہوشیار ذہین ہو۔ اب کیا ہے؟ آپ نے ظریفاً جو کہ رجل کی صفت ہے اس کو نصب دیا، ہاں، اور لائن فی الجنس رجلا اس کے لیے رجلا موصوف، ظریفاً اس کی صفت موصوف مل کر لا کے لیے اسم، عندنا یہ خبر ہے، متعلق محذوف سے ہو کر خبر۔ اب لائن فی الجنس کے اسم رجلا اور اس کی صفت یعنی رجلا موصوف بھی ہے، اس کی صفت ظریفاً کے درمیان خبر آ گئی ہے، خبر کے ذریعے فاصلہ دیا گیا ہے، لہٰذا اس صورت میں آپ نصب بھی دے سکتے ہو۔ اچھا ورفعہ، اور رفع دینا بھی جائز ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ او ظریف، یعنی لا رجل عندنا ظریف، ہمارے پاس کوئی مرد نہیں جو ذہین ہو۔ اب یہاں کیا ہے؟ رفع دیا، کس بنا پر دیا؟ محل کی طرف مد نظر رکھتے ہوئے، محل کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں رفع دیا، چونکہ محل کیا ہے؟ مبتدا کی بنا پر مرفوع ہے، لہذا ظریف کا۔ وَيَمْتَنِعُ الْبِنَاءُ عَلَى الْفَتْحِ، اور اس صورت میں یعنی فتح پر مبنی کرنا ممنوع ہے، ممتنع ہے۔ کب؟ جب نعت اور اس کے اسم کے درمیان کوئی چیز فاصلہ واقع ہو، کسی چیز کے ذریعے فاصلہ دیا جائے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے؟ فتح پر مبنی کرنا ممتنع ہے۔ کیوں؟ لِامْتِنَاعِ التَّرْکِیبِ مع الْفَصْلِ، ہاں، مرکب کرنا ممتنع ہونے کی وجہ سے مع الفصل، فاصلے کے ساتھ۔ یہ ہو گئی بات۔ اب آگے تیسرا پوائنٹ بیان کرتے ہیں، وہ یوں بیان کرتے ہیں، اما اذا کان اسم اللہ مضافا او مشبہا بہ، مگر جب
لائن فی الجنس کا اسم مفرد نہ ہو بلکہ کیا ہو مضافن، جب لائن فی الجنس کا اسم مضاف ہو او مشبہن بھی یا شبہ مضاف ہو، او مشبہن یا اسم کیا ہو اس کو شباہت دی گئی ہو کس کے ساتھ، بھی مضاف کے ساتھ، تو فیجوز فی النعت، تو ایسے لائن فی الجنس کے اسم کی صفت اور نعت میں جائز ہے، کیا جائز ہے، النصب، فاعل یجوز نصب دینا جائز ہے، والرفع، اور رفع دینا بھی جائز ہے، سواء فصل النعت ام لم یفصل، برابر ہے کہ نعت اور اسم کے درمیان فاصلہ دیا گیا ہو، ام لم یفصل، چاہے فاصلہ نہ دیا گیا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، صرف دو صورتیں جائز ہوگی، جس طرح فاصلہ دینے کی صورت میں دو صورتیں کیا ہے جائز تھی۔ اچھا نحو جیسے مثال دیتے ہیں کس کی، نصب، یعنی صفت کو نصب دینے کی مثال، لا غلام رجل جمیلا حاضر، کوئی مرد کا غلام جو خوبصورت ہو حاضر نہیں ہے۔ اب دیکھو غلامہ یہ مفرد نہیں ہے بلکہ کیا ہے مضاف ہے، کس کی طرف، رجلین کی طرف، اور غلامہ کیا ہے لا کا اسم ہے، اور اس کی صفت جمیل کے ذریعے لائی ہے۔ اب جمیل کو نصب دیا، نصب دینا جائز ہے، جمیلن کہا، پھر یہ کیا ہے غلامہ رجلین جمیلن، جمیلن کو نصب دیا، نصب کی علامت کیا ہے، فتح تنوین کی صورت میں۔ اچھا نصب دے دیا تو کیا بنے گا، غلامہ رجلین، یہ مضاف مضاف الیہ موصوف، جمیلن اس کی صفت، صفت موصوف مل کر لا کے لیے اسم، حاضرن اس کی خبر۔ اب آپ کو کہا تھا والرفع، اور رفع دینا بھی جائز ہے، رفع دینا بھی جائز ہے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب ہاں آپ نے نصب کس لیے دیا، ہم کہیں گے جی لفظ کی تبعیت کی وجہ سے، لفظ کی پیروی کرتے ہوئے، چونکہ یہ منادائے مضاف ہے لہذا منادائے مضاف نہیں، لائن فی الجنس کا اسم کیا ہے مضاف ہے، وہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے، لہذا ہم نے اس کی صفت کو بھی نصب دیا۔ او جمیلن، یا جمیلن پڑھیں گے کس طرح، لا غلام رجل، کسی بھی مرد کا غلام موجود نہیں، جمیل جو خوبصورت ہو، حاضرن ہمارے پاس حاضر نہیں، سمجھ میں آئی بات۔ اب کیا ہے یہاں یہ ہے کہ جمیل جو کہ غلامہ کی صفت ہے اس کو رفع دیا، اور خود غلام کیا ہے یہ مفرد نہیں ہے، مضاف ہے رجل کی طرف، اور جمیل کو رفع دیا کس بنا پر، محل کی پیروی کرتے ہوئے، محل کیا ہے لا، اور اس کا اسم کا محل ابتدا کی بنا پر مرفوع ہے، لہذا جمیلون کو رفع دیا۔ اچھا پھر حاضرون اس کی خبر ہے۔ اب یہ تو اس لا کے اسم اور اسم کی صفت کے درمیان کوئی چیز فاصلہ نہیں ہے۔ اچھا اب فاصلہ ہونے کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، وَلَا صَاحِبَ عِلْمٍ فِي الْمَدِينَةِ بَارِعًا أَوْ بَارِعٌ، کوئی بھی صاحب علم شہر میں بارعًا او بارعٌ، یعنی دونوں پڑھ سکتے ہیں، بارعًا نصب دے کے او بارعٌ رفع دے کر، کوئی بھی صاحب علم شہر میں بارعًا یعنی باہوش نہیں ہے، یا کیا ہے برتری رکھنے والا نہیں ہے، دونوں معنی آیا ہے، باہوش نہیں ہے یا آپ کہیں برتری رکھنے والا نہیں ہے۔ لا لائن فی الجنس صاحبہ مضاف، علم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، فی المدینتی یہ
لائن فی الجنس کی خبر ہے، فی جار مدینتی مجرور جار مجرور متعلق ثابت یا حاصل یا کائن سے ہو کر لا کے لیے خبر ہے۔ اب بارعن جو ہے یہ لائن فی الجنس کے اسم صاحبہ کی صفت ہے، اور یہاں صفت کو نصب دیا چونکہ لائن فی الجنس کا اسم مفرد نہیں مضاف ہے، لہذا لفظ کی پیروی کرتے ہوئے اس کو نصب دیا۔ او بارعن یا محل کی اتباع کرتے ہوئے کیا ہے، اس کو رفع دیا۔ اب آج کے اس لیکچر کی آخری بات، وَإِذَا عُطِفَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، اور جب کسی بھی چیز کو عطف کیا جائے، کسی بھی اسم کو علی اسم اللہ لائن فی الجنس کے اسم پر، تو جاز فی المعطوفی، جس چیز کو عطف کیا جاتا ہے اس میں جائز ہے۔ کیا جائز ہے؟ النصب، نصب دینا بھی جائز ہے، والرفع، اور رفع دینا بھی جائز ہے۔ نحو جیسے لا رجل وغلاما او غلام عندنا، لا رجل لائن فی الجنس، رجل اس کے لیے اسم ہے، اور یہ رجل معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ، و عطفہ غلاما جو کہ معطوف ہے، اس کو نصب دیا ہے، اور عندنا مضاف الیہ متعلق محذوف سے ہو کر اس کے لیے خبر ہے۔ یا آپ کہیں لا رجل او غلام عندنا، اچھا، وغلام عندنا، وغلام عندنا، کوئی آدمی نہیں اور غلام نہیں عندنا ہمارے پاس، تو لا لائن فی الجنس ہے، رجلہ اس کے لیے اسم ہے، اور رجلہ معطوف علیہ، غلام یہ معطوف ہے، اور معطوف کو یہاں رفع دیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، محل پر عطف کرتے ہوئے، غلامن لفظ پر عطف کرتے ہوئے، غلامن محل پر عطف کرتے ہوئے، چونکہ لائن فی الجنس اور اس کا اسم مبتدا بنتے ہیں، مبتدا کی جگہ میں ہے۔ اچھا، عندنا یہ مضاف الیہ متعلق محذوف سے ہو کر لا رجل غلام کے لیے، یعنی لا کے لیے کیا بنے گا، اس کی خبر بن جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔